السلام علیکم دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ 712 عیسوی کو سلیمان بن عبد المالک کا دمشق میں خلافت سنبھالنے کے بعد قتیبہ بن مسلم کو چین کے بارڈر سے، جبکہ طارق بن زیاد کو فرانس اور محمد بن قاسم کو فاتح سندھ کے بعد واپس بلوانا، پھر انقرہ کے مقام پر امیر تیمور کے ہاتھوں عثمانی سلطان بایزید یلدرم کی افسوسناک شکست اور گرفتاری اس کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح 1815 میں واٹرلو کے مقام پر اگر نپولین شکست کا شکار نہ ہوتا تو شاید دنیا ورلڈ وار 1 اور 2 سے محفوظ رہتی۔ ایسی ہی ایک جنگ جو کہ 1260 میں مصر، شام اور فلسطین کی سرحدوں پہ واقع مقام عین جالوت میں لڑی گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عالم اسلام منگول آندھی کے ہاتھوں تباہی کے کنارے کھڑا تھا۔ ایسے وقت میں سلطان رکن الدین بیبرس مسلمانوں کے ایک ہیرو کے طور پر نمودار ہوئے، جن کی تاریخ سنیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرہ کے ساتھ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ مملوک سلطنت کے پہلے نامور حکمران سلطان رکن الدین بیبرس عالم اسلام کا ایک ایسا فرزند کہ جس کے بارے میں عام عوام تو چھوڑیے، بہت سے پڑھے لکھے افراد بھی بہت کم معلومات رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو شاید ان کے نام سے بھی واقف نہ ہوں۔ سلطان رکن الدین بیبرس مصری آرمی کے ان کمانڈرز میں بھی شامل تھے کہ جنہوں نے فرانس کے بادشاہ لوئس 9 کو 1270 میں صلیبی جنگوں میں دھول چٹائی اور 25 رمضان المبارک 658 یعنی 1260 عیسوی میں عین جالوت کے مارکے میں مصری آرمی کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے منگول آرمی کی پہلی شکست کا سبب بنے۔ اگر یہ مجاہد اپنی فوج کے ساتھ ان دونوں آندھیوں کا راستہ نہ روکتا تو نہ جانے آج دنیا کے نقشے پہ اسلام اور مسلمانوں کا کیا مقام ہوتا۔ یوں منگول یلغار اور صلیبی جنگوں کا خاتمہ سلطان رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں انجام پذیر ہوئے۔ اسی لیے رکن الدین بیبرس اپنی فتوحات اور کارناموں کے سبب مصر اور شام میں صلاح الدین ایوبی ہی کی طرح مشہور ہیں اور ابو الفتوح کہلاتے ہیں۔ رکن الدین بیبرس نے 1260 سے 1277 تک یعنی 17 سال مصر اور شام پر حکومت کی۔ سلطان رکن الدین بیبرس ہلاکو خان اور دہلی کے غیاث الدین بلبن کے ہم عصر بھی تھے۔ رکن الدین بیبرس مصر کے بحری مملوک خاندان کے چوتھے سلطان سیف الدین قطز کے جانشین بھی تھے۔ مملوک عربی میں غلام کو کہا جاتا ہے، لہٰذا مصر اور شام کے وہ بادشاہ جو کہ غلام خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے وہ مملوک کہلائے۔ ان میں بھی 2 خاندانوں کی تقسیم تھی، بحری مملوک اور برجی مملوک۔ بحری مملوک خاندان زیادہ تر ترک اور منگول تھے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہونے کے باعث بحری مملوک کہلائے، جبکہ برجی مملوک خاندان زیادہ تر کفکاز کے رہنے والے تھے اور ان کی ڈیوٹی بحری مملوک بادشاہوں کے حفاظتی دستوں یا پھر قلعوں میں ہوتی تھی، اسی لیے انہیں برجی مملوک کہا جانے لگا۔ شروع دن سے اسلامی تاریخ کی یہ خصوصیت رہی کہ غلاموں کو بھی برابری کا درجہ دیا گیا، جس کے سبب یہی غلام دینی اور دنیاوی معاملات میں ترقی کرتے کرتے معاشرے کے بلند ترین مقام اور عہدوں تک پہنچے۔ مصر کے مملوک سلاطین اور ہندوستان کا خاندان غلامہ اس کی بہترین مثالیں ہیں، جو کہ اپنی قابلیت ثابت کرنے کے بعد حاکم وقت بنے۔ رکن الدین بیبرس کی پیدائش میں مورخین میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین ان کی پیدائش کی تاریخ 1223 جبکہ کچھ مورخین 1228 بتاتے ہیں۔ ان کا تعلق ترک کیپچاک نسل سے تھا۔ اس نسل کو بیبرس کہا جاتا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس خوارزم شاہ کے ایک درباری کے گھر پیدا ہوئے۔ خوارزم شاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر ان کے والد کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح ان کا یہ اعلیٰ خاندان گردش میں آ گیا۔ اسی عرصے میں چنگیزی یلغار نے خوارزم شاہ کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا اور پھر تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمان بچے اور جوان غلام بنا کر مصر کے بازاروں میں فروخت کر دیے گئے، جن میں رکن الدین بیبرس بھی شامل تھے۔ سلطان رکن الدین بیبرس اسی طرح فروخت ہوتے ہوتے مصر کے سلطان الملک صالح نجم الدین کے دربار سے منسلک ایک درباری تک پہنچ گئے، جس نے انہیں قاہرہ میں سلطان کے دربار تک پہنچا دیا۔ یہاں بہت سے لاوارث بچوں کی کفالت کی جاتی تھی۔ ان کی خوراک اور صحت کا خاص خیال رکھا جاتا اور ان بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں سخت جنگی تربیت بھی دی جاتی، جس کے بعد یہ بچے بڑے ہو کر سلطان کے وفاداروں میں شامل کر دیے جاتے اور اس طرح یہ بچے سلطان کی ذاتی فوج کا خاص حصہ شمار ہوتے۔ یہی طریقہ بعد میں آنے والی عثمانی سلطنت میں بھی اختیار کیا گیا اور عثمانیوں کے دور حکومت کی مشہور زمانہ ینیچری فوج
ایسے ہی غلام بچوں پہ مشتمل ہوتی تھی۔ یوں رکن الدین بیبرس بھی سخت قسم کی فوجی تربیت حاصل کرنے کے بعد مصری فوج میں شامل ہو گئے۔ پہلے وہ ایوبی سلطان الصالح ایوب کے ذاتی محافظ اور پھر اپنی لیاقت اور مہارت کے سبب مصری فوج کے بہترین سالار شمار ہونے لگے۔ ہلاکو خان کی افواج بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب شام کی جانب بڑھیں تو عین جالوت کے مقام پر مملوک سلطنت اور منگولوں کا ٹکراؤ ہوا۔ عین جالوت کا میدان دراصل مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر موجود ہے، اور اس مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے مومنوں نے جالوت کے لشکروں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا، اور اللہ نے سلطنت اور حکمت داؤد کو عطا کی۔ اسی جالوت کے مقام پر تاریخ کی ایک مشہور ترین جنگ سپہ سالار رکن الدین بیبرس اور تیسرے مملوک سلطان سیف الدین قطز نے مل کر منگولوں کے خلاف لڑی اور 1260 میں عین جالوت کے مقام پر منگولوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس فتح کے سبب مصر، شام اور یورپ منگول آندھی کے عذاب سے بچ گئے اور ہلاکو خان کا منگول سپہ سالار ہلاک ہو گیا۔ اس مارکے کے بعد رکن الدین بیبرس نے شام سے منگول فوجوں کو باہر نکال دیا۔ یہ سپہ سالار رکن الدین بیبرس کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جس کے باعث مصر اور شام کے مسلمان منگول آندھی کی ان تباہ کاریوں سے محفوظ رہے جس کا سامنا ایران، عراق اور ترکستان کر چکے تھے۔ رکن الدین بیبرس نے صرف شام کو منگولوں کے حملوں سے ہی نہیں بچایا بلکہ اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھ کر منگولوں کو پیچھے دھکیل دیا اور ان کے فتح شدہ علاقوں تک مصر کی سلطنت کو وسعت دے کر سلطنت کی حدود ایشیائے کوچک تک پھیلا دیں۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں فتح کے باعث عالم اسلام کو سیاسی طور پر ایک نئی زندگی ملی اور ساتھ ہی ساتھ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ پر منڈلاتا شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا۔ سلاطین مملوک میں چونکہ جانشینی کا کوئی خاص نظام موجود نہیں تھا، جس کے باعث جو بھی وقت کا طاقتور امیر حاکم ہوتا وہ بزور طاقت سلطان بن جاتا۔ جنگ عین جالوت سے قبل ایک معاہدے کے تحت سلطان مصر سیف الدین قطز اور سپہ سالار رکن الدین بیبرس کے درمیان یہ طے پایا کہ جنگ فتح ہونے کے بعد حلب اور اس کے ارد گرد کے علاقے رکن الدین بیبرس کی حاکمیت میں دے دیے جائیں گے، مگر جنگ کے بعد سیف الدین قطز اس عہد سے پھر گئے، جس کے کچھ ہی عرصے بعد سلطان قطز پراسرار طور پر قتل ہو گئے۔ اسی سبب مختلف باتیں مشہور ہوئیں۔ کوئی کہتا کہ عہد شکنی کے باعث سلطان قطز مارے گئے، تو کوئی یہ کہتا کہ رکن الدین نے اپنے ایک ساتھی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سیف الدین قطز کو قتل کر دیا، جبکہ کوئی سلطان سیف الدین قطز کی موت کو حادثاتی موت قرار دیتا۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، مگر اب حقیقت یہ تھی کہ رکن الدین بیبرس سلطان مصر منتخب ہو گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بہترین اور عادل حاکم بھی ثابت کیا۔ وہ خود بھی اسلامی تعلیمات کے پابند تھے، لہٰذا ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ سلطنت میں بھی اسلامی احکام پر عمل درآمد کروایا جائے، لہٰذا شراب بنانے اور اس کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ عدالت میں بڑے سے بڑے شخص پر مقدمات قائم کیے جانے لگے، بلکہ کئی مرتبہ تو خود رکن الدین بیبرس کو ہی عوام کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ حج سے پہلے غلاف کعبہ کو مصر سے مکہ معظمہ لے جانے کی رسم کا آغاز بھی رکن الدین بیبرس کے دور میں ہی ہوا۔ یہی وہ پہلے حکمران تھے کہ جنہوں نے اسلام میں موجود چاروں فقہ یعنی مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی کے ماننے والوں کو سرکاری طور پر تسلیم کیا، اور مصر اور شام میں چاروں فقہا سے تعلق رکھنے والے ججز کو اپوائنٹ کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے مصر میں صرف شافعی قاضی مقرر کیے جاتے تھے، کیونکہ مصر میں اکثریت فقہ شافعی کے ماننے والوں کی ہے۔ اس کے علاوہ سلطان رکن الدین بیبرس کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جس سے لوگ انجان ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ میں خلافت کا دوبارہ سے آغاز کیا۔ دراصل منگولوں کے بغداد پر حملے کے بعد عالم اسلام میں خلافت ختم ہو گئی تھی، اور جب 1262 میں خلیفہ ظاہر کا ایک بیٹا ابوالقاسم احمد منگول قید سے رہا ہو کر مصر آیا تو سلطان رکن الدین بیبرس اسے قاہرہ لے آئے اور اس وقت کے عالم دین عزیز الدین عبدالسلام کے سامنے ابوالقاسم کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہوئے خلافت عباسیہ کا احیا کیا۔ گو کہ یہ خلافت برائے نام ہی تھی اور اصل اقتدار مملوک سلطان کے پاس ہی ہوتا تھا، مگر پھر بھی عالم اسلام میں اس خلیفہ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔
یہ خلافت عثمانی ترکوں کے ہاتھوں مصر کی فتح تک یوں ہی قائم رہی، مگر اس کے بعد آٹومیٹکلی یہ خلافت عثمانی ترکوں میں منتقل ہو گئی۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے حکومت سنبھالنے کے بعد بہت سے ایسے کام بھی کیے جو کہ معاشرے اور عام عوام کی بھلائی کے لیے تھے، جیسے کہ نہریں کھدوانا، پل، مدرسے اور لائبریریوں کی تعمیر وغیرہ۔ یروشلم ہمارا ہے کا نعرہ بلند کرتا فرانس کا بادشاہ لوئس 9 جب 1270 میں یورپ کے ٹیمپلرز اور صلیبی افواج کے نائٹس کو ساتھ لے کر مصر پر حملہ آور ہوا، تو اس وقت بھی وہ سلطان رکن الدین بیبرس ہی تھے کہ جنہوں نے بادشاہ لوئس 9 کو منہ توڑ جواب دیا۔ فرانس کا یہ بادشاہ رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کے بعد گرفتار ہوا، پھر بھاری رقم کے عوض رہا ہوا۔ یہی وہ آخری صلیبی جنگ تھی کہ جس کے بعد پھر کبھی یورپی افواج کو صلیبی جنگ کے نام پر عالم اسلام پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسی سبب یہ آخری صلیبی جنگ بھی کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ سلطان رکن الدین بیبرس نے سوڈان کے عیسائی بادشاہ کو شکست سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ الموت کے باطنی حشیشین فدائیوں پر بھی حملے جاری رکھے۔ عالم اسلام کے اس عظیم فاتح سپہ سالار اور سلطان کی وفات 1277 میں ہوئی، اور ان کا مزار دمشق میں انہی کی تعمیر کردہ لائبریری کے پاس ہی موجود ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نہ صرف مصر بلکہ تمام عالم اسلام کے ایک عظیم ہیرو ہیں، مگر حیرت اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے تاریخ دانوں نے سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں بہت کم لکھا، اور تاریخ کے اسٹوڈنٹس ان کے بارے میں نہ کے برابر جانتے ہیں۔ گو کہ ان کی زندگی پر لکھی گئی ایک کتاب سیرت السلطان بیبرس کے نام سے موجود ہے، مگر پھر بھی عالم اسلام کی یہ عظیم شخصیت وقت کی گرد تلے دب کر گمنام ہو چکی ہے۔ مگر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس گرد کو جھاڑ کر اسے آج کی نوجوان نسل کے سامنے لائیں۔ تو کہیے دوستو، یہ داستان کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔